بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 61 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کا آخری حصہ نہایت ہی اہم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے ایذا پہنچانا، تکلیف دینا عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا سبب ہے، اور دردناک عذاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کفار کے لیے، جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادنا سی بھی توہین رسالت، نبی اور رسول کی ادنا سی بھی توہین کفر ہے۔ بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، کیوں کفر ہے؟ سوال، کسی بھی ذات یا شخصیت کو نہ ماننا کفر کیوں ہے؟ تو ایک دم آسان سا جواب یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے، نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور جب منشأ توحید ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرما کر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اب اس ذات کو نہ ماننے کا نام یا نہ ماننے کا مطلب در حقیقت خدا کی تخلیق کا انکار ہے، خالقیت کا انکار ہے، اس لیے کفر ہے۔ آپ ہم سب مطلب سماج میں دیکھیں، عدم بشریت کی بھی اس میں بڑی اہم دلیل ہے۔ بھائی ہمارے جو مرید ہیں دوسرے پیر کو نہیں، دوسرے کے جو پیر ہیں ہمیں نہیں تسلیم کریں گے، اس میں کفر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ عقیدت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، کسی بھی طرح سے نگیٹیوٹی نبی کے لیے کفر کے دلدل میں ڈال دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نبی کے بعد جتنی بھی شخصیتیں آئی ہیں دنیا میں اور موقر مقبول شخصیتیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خطاؤں سے محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ ہر خطا سے معصوم ہوتا ہے، قبل اظہار نبوت بھی اور بعد اظہار نبوت۔ ایسا مبرہ، منزہ، عصمت سے عصمت کا حامل شخصیت ایسی، اور اسے نہ مانا جائے تو اللہ کفر نہیں بتائے گا تو کیا بتائے گا؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کو موقع بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ آپ کو، ہم کو کبھی بھی نبی کا گستاخ نہ بنائے کسی بھی طرح سے۔ دیکھیے، کوئی بات سمجھ میں نہ آنا ایک الگ بات ہے، یہ ہماری تھنکنگ ہے، کمزوری فکر و ذہن ہے، یہ تو ہم پڑھنے کے زمانے میں بھی ہم نے محسوس کیا ہے۔ استاد سمجھاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بولتے ہیں، ہر بات سمجھ میں آ جائے تو وہ پوچھنے کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، انڈرسٹینڈ، یہ پوچھنے کا مطلب ہی ختم ہو جائے۔
تو ہمارا ذہن، ہمارا قصور فہم یعنی سمجھ کی کمی ممکن ہے، اور جب یہ بات طے ہے تو قرآن اور حدیث جب سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ یہ کہ اپنی ناسمجھی کو سمجھ کا عنوان دے کر کے فیصلہ کر لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو، کیا قرآن پاک اس لیے اترا ہے کہ آپ نبی کے لیے نقص نکالو؟ ایک دم آسان سا ایک دم سوال ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ قرآن پاک اس لیے اترا ہے کہ نبی کے لیے نقص نکالو؟ ایک دم جاہل سے جاہل کا جواب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک آپ پر اترا ہی نہیں۔ قرآن پاک اس ذات پر اترا ہے جس کا آپ نقص نکال رہے ہیں، اور وہ ذات سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہم میں بھی دیکھیں کہ کوئی ایسی بات جو آپ کی ہی توہین کرے، آپ اس بات کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے؟ کوئی ایسی بات ہے جو ایسا لینگویج ہے جو آپ ہی کی بے عزتی کرے تو آپ اس کو چھپائیں گے نا؟ لیکن من وعن الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ کے حوالے کر دیا رب العالمین کے رسول نے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک اس لیے نہیں اترا ہے کہ محمد میں نقص نکالا جائے۔ نقص نکالنے کا پہلو ہوتا تو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے امت کو، یہ عام لاجک ہے۔ دوسری بات کہ اس قرآن پاک کے نزول کا مقصد اللہ کا کلام نہیں ہے، صرف دھیان دیں آپ، اس قرآن پاک کے نزول کا مقصد اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا منشا چھپا ہوا ہے اس میں کہ میرے حبیب کا اس میں ذکر ہے، حبیب کی عظمت کا چرچا ہے اس میں۔ ورنہ توریت، انجیل، زبور، یہ سب جتنی بھی یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایکسٹرا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کلام الہی کی تلاوت مقصود ہے تو دے دیتا اللہ تعالیٰ، وہی تلاوت کرو، ثواب دینے والا وہی ہے۔ لیکن قرآن پاک دیا، ساری کتابیں کو لے لیا، قرآن پاک کو رکھا، صبح قیامت تک رکھا۔ اب اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس میں تلاش ہو عظمت رسالت۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے مترجمین ہیں یا ترجمہ کرنے والے یا ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں جو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقص نکالتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھا آپ بھی ہنسیں گے اس جملے کو، نبی بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں غیب نہیں جانتے۔ یا تو نبی تسلیم نہ کیجیے آپ، تو پھر کہیے کہ غیب نہیں جانتے، اور نبی اگر بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا غیب جانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہمیں اگر حافظ قرآن بول رہے ہیں تو اس کا مطلب تسلیم کیجئے کہ مجھے 30 پارہ یاد ہے، اور اگر 30 پارہ یاد نہیں ہے تو حافظ قرآن مت بولیے آپ۔ مفتی اسی وقت آپ بولیے جب میں فتویٰ دیتا ہوں، قرأت کروں ہی نہیں اور آپ مجھے قاری کہہ دیں، تو غیب جانے نہیں اور نبی کہہ دیں آپ، یہ کیسا لاجک ہے؟ نبی محمد کا نام نہیں ہے، نام تو محمد ہے، نبی صفت ہے ان کی، جیسے آپ کا نام عبداللہ ہے، انجینئر ہونا ایک صفت ہے، صحیح ہے، ٹیلر ہونا صفت ہے، پیدائشی نہیں، اب تو نام عبداللہ رکھا اللہ ماں باپ نے، ایسے ہی نام محمد ہے، نبی صفت ہے۔ تو اب اگر انجینئرنگ نہ کیے ہوں گے تو انجینئر بولیں گے آپ کو؟ تو ایسے ہی نبی کا مطلب ہوا دیکھنا، کیا نبی کا معنی ہے غیب کی خبر بتانے والے۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے۔ اب بتائیے جو نبی غیب کی خبر بتا رہا ہو اس کے بارے میں آپ کیسے عقیدہ رکھیں گے کہ وہ نبی غیب نہیں جانتا، بغیر جانے ہوئے خبر دے رہا ہے؟ یہ دیکھو جو ایک دم ایزی تھنکنگ ہے، یہ جو سمجھ سے دور ہے۔ اور وجہ جانتے ہیں؟ یہ بڑا ہونا وجہ نہیں ہے، نبی کی گستاخی اسے اس عقل سلیم سے دور کر دیا ہے کہ آپ نبی بھی بول رہے ہو، افسوسناک بات ہے، اور کہہ رہے ہو کہ غیب نہیں جانتے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج اور اس کی روشنی کا انکار ہے،
سورج بولنا ہے تو روشنی لازم ہے، اگرچہ ابر ہے، روشنی لازم ہے۔ یہ بات بڑی اہم تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ذرا مقصد نزول قرآن دیکھیے گا آج، اور یہ آیت کریمہ ہمیشہ آپ نے سنا ہے، آیت نمبر 62، اس کو آپ لوگ ہمیشہ رکھیے گا یاد، سورہ توبہ کی۔ اتنی اہم آیت ہے کہ میں نے جب بھی اس آیت کو کبھی بھی کہیں بھی عنوان بنایا، ایک نہ ایک نئی باتیں نبی کے صدقے میں کھلی ہے۔ اب آج دیکھتے ہیں کیا کھلتی ہے، ابھی کھلی نہیں ہے، دیکھتا ہوں کیا کھلتی۔ اتنا تو یہ معلوم ہے کہ ابھی ہم مطلب بہت دن سے تقریباً 7-8 درس سے آ رہے ہیں دفاع رسالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک دفاع فرما رہا ہے اور منافقین کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے۔ یہی درس کا خاص ابھی چلا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ٹینشن نہ لیجئے، یہ مت لیجئے، وہ مت لیجئے، یہاں تک کہ حملہ نبی پر ہوتا ہے، جواب خدا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، حملہ نبی پر ہوتا ہے، جواب خدا دیتا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی محبوبیت کی۔ تو ذوالخویسرہ جو بہت بڑا گستاخ ہے، بلکہ جتنی بھی نسلیں اب چلیں گی اسی سے ہے، میں نے اس کا ڈیٹیل بتا دیا ہے۔ آخری میں نتیجہ کے طور پر اللہ پاک نے فرما دیا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو میرے حبیب کو تکلیف دے گا، بس الہی فتویٰ یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسٹمپ لگ گیا اللہ پاک کا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کبھی بھی گستاخ مت بنیے گا۔ ایک سیکنڈ میں اچھا یہی تو بات ہے کہ انوائلنٹری میں بھی گستاخی کریں گے نا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بات بتا دوں، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہو جائیں اس فتوے سے، اور جن کی شادی ہوئی ہے وہ ذرا سترک رہیں۔ اگر کوئی جھگڑے اگڑے کر لیے ہوں بیوی سے اور لیٹرنگ میں جا کر کے یا باتھ روم وغیرہ میں جا کر تنہائی میں بول رہے ہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، میں طلاق دے دیتا ہوں، تب تو گیا کام سے۔ ذرا دھیان دینا، چونکہ پیار میں طلاق نہیں ہوتا، غصے میں طلاق ہوتا ہو نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آئی لو یو اور طلاق دے رہا ہوں، ایسا بولتے کیا؟ ایسا نہیں، دھیان دیں اس کو۔ یعنی طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تنہائی میں بھی اگر طلاق دے دیا آپ نے، تو قرآن پاک کا جملہ ہے بیدہ عقدۃ النکاح، چونکہ نکاح کی ڈوری آپ کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے۔ جب رکھا بغیر وٹنس کے تو پھر ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اسے چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہے ڈوری، کاٹیں نہیں کاٹیں جو بھی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو تنہائی میں بھی اگر طلاق دے دیا آپ نے تو طلاق ہو جائے گی۔ اب اگر غصہ ٹھنڈا ہوا پھر کہاں کون تو بھی نہیں دیکھے ہیں، چلو جی تو اب اس کے بعد جتنی بھی زندگی کٹے گی سب زنا میں کٹے گی۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، بہت اسٹرانگ فتویٰ ہے یہ۔ اس لیے غصے ہی تک رہنے دیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں، وہ بھی نہیں ہو رہا تو پانی پی لیں، وہ نہیں ہو رہا تو وضو کر لیں۔ یہ سب جو طریقے بتائے گئے ہیں غصہ ٹھنڈا ہونے کے، یہ اب باتھ روم میں جا کر طلاق نہ دیں، تنہائی میں جا کر طلاق نہ دیں، ورنہ طلاق ہو جائے گی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب کے یہاں رشتہ ختم۔ بہت ایسا ہوتا ہے، کیا تو بھی کرو حضرت، کیا کرنا جی، کمال ہے، کب تم توڑے اب میں اس کو کیسے جوڑوں، کمال ہے، شیشہ تم توڑے اب میں اس کو کیسے جوڑوں، نہیں ہوتا نا، کیا تو بھی کرو حضرت، بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تم جو کرے اس کا مسئلہ بتا سکتا ہوں، ختم، صحیح ہے نہیں؟ تو شریعت کا فیصلہ ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ تو یہی ہے مسئلہ۔ ہمارے استاذ ایک بہت اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، استاذ بڑے جلیل القدر ہیں، بڑے عمدہ تھے، وہ 70 سال کی ایک مثال دیتے تھے۔ یہ بڑی بات اہم ہے جو گستاخی سے ریلیٹڈ ہے۔ 70 سال کا ایک جوڑا ہے، 80 سال کی بیوی ہے، 75 اور 95 سال کا شوہر ہے، اب غصے میں دے دیا طلاق دے دیا طلاق۔ اب آیا فتویٰ، حضرت نے دے دیا طلاق۔ اب بوڑھے میاں بک رہے ہیں کہ حضرت کیا تو بھی کرو، کیا کر سکتا ہوں، ارے ان کے نام یہ کرا میں، وہ کرا میں، ایسا کرا میں، وہ کرا، سارے پلاٹا ان کے نام ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، ختم تو ختم۔ ایسی غلطی نہ کرنا۔ کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو آپ؟ اللہ پاک نے حلال چیز میں سب سے ناپسند چیز اسی کو تو کہا۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ 70 سال کتنا پیار دیا آپ نے، یہ دیکھے گا کہ ابھی کیا کیا آپ نے۔ سارا بینک بیلنس، ساری چیزیں، ساری محبتیں، سارا سب کچھ ختم۔ اب اس کے حوالے آپ نہیں دے سکتے جو کیے ہیں، اور افسوس ہے کہ ایسا کیسے جی، ایسا کیسے، تو مطلب آپ غلطی بھی کریں تو آپ کو جزا ملے۔
غلطی کی سزا ہونی چاہیے نا. تو اگر صورت نکل گئی تو پھر غلطی کہاں رہی؟ بات ایک دم صاف ہے نا بھائی. غلطی کرے تو اس کا پنشمنٹ ہونا چاہیے نا آپ کو. اب اس میں بھی صورت نکلوا رہے ہیں. نہیں، یہی ہے مسئلہ. آپ نے 60 سال تک سمجھیے ایک دم چانٹے ہیں خلاف کعبہ کو. مطاف کے اندر نماز پڑھے ہیں آپ، مقام ابراہیم سے آپ کی آنکھ نہیں نکلی ہٹی، ملتزم پر ایک دم 60 سال تک رہے. صرف سوچ لیے نبی کے خلاف، سب تباہ کر دے گا اللہ تعالی. نہ حج قبول، یہاں تک کہ قبول حج بھی گستاخی سے پہلے جتنے بھی مقبول اعمال تھے وہ مقبول اعمال کو بھی رد کر دے گا. لے جاؤ. یہ ہے گستاخی کا عنوان. قرآن پاک نے اسی کو کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے مقبول اعمال سب اکارت برباد، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. شعور ہونے کی بات بھی نہیں، شعور ہونے کی بات ہے کہ ہم اگر فتویٰ دے دیں کہ پاسٹ کی ساری سی چیزیں آپ کی ختم ہو گئی تو آپ ذرا سوچیں گے نا ایسا کیسے ہوتا جی. تو یہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. آپ سے نہیں بنا ہے نا، آپ اس سے بنے ہیں نا. شریعت پہلے ہے، آپ بعد میں ہیں. آپ بلیور ہو، آپ فالوور ہو. اب وہ ہے شریعت پہلے سے، آپ نہیں تھے، وہ ہے. اس لیے گستاخی کا بھی معاملہ یہی ہے. وہ عمریں نہیں دیکھتا، وہ اعمال نہیں دیکھتا. اللہ پاک کے نبی کی ادنا سے ادنا بھی گستاخی آپ کو کفر کے دلدل میں ڈال دے گی. اور جہاں کفر سرزد ہو گیا، آپ کے ایمان کی دنیا کے سارے اعمال، جب ایمان ہی نہیں رہا. اسی سے ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں. کچھ لوگ جو ہے نا غلطی اور توبہ کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ نکاح کرنا پڑے گا، تو ہم تو ایسا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے نا انسان کو وہی نکاح بھی ٹوٹ گیا کیا حضرت. جب ایمان چلا جاتا ہے نا تو اب مت پوچھو کہ کیا کیا ٹوٹا ہے، بلکہ سب کچھ ٹوٹ گیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ حج چلا گیا تو اب نکاح کی کیا بات کر رہے ہو؟ انڈیا میں رہنے والی چیز ہے یہ. حج چلا گیا جو آپ کو حرمین جانا پڑتا، حج چلا گیا، مقبول نمازیں چلی گئی، سب چلا گیا. نکاح سے ہی صرف آپ کو مطلب سروکار ہے، نکاح بھی ٹوٹ گیا، سب چلا گیا، بیعت ختم ہو گئی. یعنی نیو انٹری ان اسلام. یہ ہے اسلام میں آپ کو نئی تجدید، نئی انٹری کے ساتھ آپ کو داخلہ ہونا پڑے گا، نہیں تو بالکل آپ اسی میں رہیں. اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ چھپ چھپ کر، جیسے کہ آپ وہاں کون بھی نہیں دیکھا. ہمارے یہاں ایسے بہت ہے، مطلب 2-3 ایسے کیسز آئے. اور ایک تو ایسا ہے وہ حلالہ کی صورت میں، اسی لیے جو ہے نا دشمنوں کو مطلب موقع مل گئے. میڈیا وغیرہ میں کبھی سوچتا ہوں نکاح تو ایک مستقل مطلب حلالہ مستقل نکاح ہے، تو اس کو مطلب ایزی کیسے کیا گیا. یہ ہے زر خرید ہماری عورتوں کو کچھ لوگوں نے خریدا ہوگا، اور ایسی حرکتیں دیکھی ہیں کہ فرض کیجئے کہ غصے میں 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، مگر پیار تو بہت کرتے تھے، تو غصہ بھی پیار والا تھا آپ کا، ایسا دے دیا طلاق. اب آپ کیا ہے، دونوں کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تب شریعت نے یہی کہا کہ نہیں، اب تو اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نکاح مستقل غیر سے نہ کرے. اور غیر اگر اپنی مرضی سے دے رہا ہے تب جا کر کے حلال ہوگی عدت کے بعد. نہیں اگر دوسرے سے شادی کر کے وہ دونوں خوش ہے تو رہنے دیا جائے، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی سامنے آئی کہ کیا ہے، جا کر کے 20,000 روپے دے دی، دیکھو کچھ بھی نہ کرو اور صبح طلاق دے دو. ہیں اب آپ بتائیے، اب شریعت کو فالو کر رہے ہیں یا شریعت کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جو چھپ کے آپ رشوت دیے تو رشوت حلال کیسے ہو گیا؟ ایک حلال کام کے لیے ایک حرام کام کر رہے ہیں. آپ کو شریعت نہیں ماننی ہے، یہی غصے میں کہا میں نے، نہیں ماننی ہے مت مانیے. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں کسی بھی حال میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وہ مستقل بیوی بن رہی ہے، حلالہ میں مستقل بن رہی ہے. اب اگر وہ دونوں خوشی خوشی رہنا چاہتے ہیں تو آپ پریشر نہیں ڈال سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ لیکن یہ اس طرح کی جو یہ رشوتیں والی حرکتیں ہیں نا، اسی بنیاد پر دشمنوں کو موقع مل گیا کہ عورتیں بس ایک تختہ مشق بن گئی، کبھی یہاں کبھی وہاں.
اس لیے عورتیں بھی اسٹرانگ رہیں اس معاملے میں، انہیں اختیار دیا گیا ہے، انہیں مجبور نہیں کیا گیا ہے، اور نکاح حلالہ مستقل نکاح ہے۔ اب یہ سب ریلیٹڈ پہلو تھے جو آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے نوجوان طبقے ہیں، اس لیے دھیان دیں۔ صورت نکالنے کے لیے نہ بولیں، پہلے تو طلاق ہی نہ دیں، اپنی بیوی سے پیار کریں۔ غصہ اگر ہو جائے تو سب سے پہلے موبائل چھوڑیں، دھیان دیجیے گا، وہی جو غصے کا معاملہ جڑ ہے۔ موبائل چھوڑیں، نماز پڑھیں آ کر کے، تسبیح پڑھیں آ کر کے، ماں کی قبر پہ آپ جائیں، بزرگوں کی بارگاہوں میں جائیں، آستانوں پہ جائیں، دوستوں کے پاس مت جائیں، ورنہ وہ بھی اگر جھگڑا کر کے آیا ہوگا، ہاؤ جی میرے بھی ایسے چھوا، لو نیم و کریلا ہو جاتا وہ۔ یہ محمد جائے آپ ایک دم آئے، ماشاءاللہ ہو سکے تو ہمارے پاس آئیے، کچھ بھی نہ کوئی خالی روتے رہیے نا آپ بس۔ تو غصہ میں کنٹرول کیجئے، آپ غصہ کو کنٹرول کیجئے، ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ جانتے ہیں بیوی کی ناراضگی اور بیوی کی تکلیف کو سہنے میں آپ کو کیا مقام ملنے والا ہے؟ صحابہ سے پوچھیں، اگر کہتے تھے کہ اگر مطلب یہ کہ مجھے معلوم ہو جائے، نبی فرماتے ہیں ان کو، تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ بیوی کے غصے اور تکلیف کو سہنے میں کیا مقام ہے تو تم روز زبردستی جھگڑا اس سے کرواؤ گے، کیونکہ وہ زمین کی مٹی سے پیدا نہیں کی گئی ہے، وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور مٹی جو ہے پستی کو چاہتی ہے، یعنی تواضع آپ کے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر اکڑن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو پسلی کے اندر اکڑن ہے، اسے سیدھا نہ کرو کیونکہ اسے ٹیڑھا رب نے پیدا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، استوصوا بہن خیرا، نبی فرماتے ہیں بس ان کے ساتھ خیر کی وصیت کرو، اچھا چاہو بس، اس کا نیکی کی وصیت کرو بس۔ اگر دیکھو آؤٹ آف کنٹرول تو بس ان کو کہو رک جاؤ، میں پیاز چھیل دیتا ہوں، آنکھ سے آنسو ایسی گر جائے گی، وہ دوڑتی ہوئی پھر آئے گی آپ کے پاس، ارے نہ کرو جی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اللہ پاک آپ سب کو محبت نصیب فرمائے۔ خالی نکاح میں دعا مت کراؤ یار، علی اور فاطمہ کی طرح ان کے جوڑے کو رکھ اور صبح میں لڑو، دنیا دار شوہر کی طرح، دنیا دار بیوی کی طرح ہے نہیں۔ خالی نکاح میں دعا کرواتے ہو، کبھی تو دیکھو کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوئے؟ یقیناً خوب جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن جھگڑے میں شریعت ملی ہے الحمدللہ۔ علی کا نام ابو تراب نہیں ملتا اگر فاطمہ سے لڑائی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے جو عام دم برسر مطلب، یہ اتنی توضیح کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے بہت بڑا ہے، یہ میں دنیاوی طور پر آپ کو سمجھایا۔ اب ذرا سنیے، منافقین کے حوالے سے کہا جا رہا، منافقین کس کو کہتے ہیں؟ جو بظاہر کلمہ پڑھے، کلمہ ایک دم بالکل آئی ایم ویری ویری مسلم بتا چکا ہوں میں، خوب چیخے چلائے کہ میں ایک بہت بڑا مسلمان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا، حبیب جانتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ قسم کھائیں گے آپ اللہ کی۔ اچھا آج بھی آپ جاؤ گے نا حج کرنے تو موبائل وغیرہ کی دکان میں جائیے، واللہ حاج 10 ریال فقط، اس طرح سے بولیں گے، اللہ کی قسم حاجی اتنی قیمت ہے اس کی۔ میں ان کو عربی ہی میں بولتا تھا، تو اللہ کی قسم کیوں کھا رہا بھائی، بولنا اتنے میں بیچوں گا بس ختم، مجھے لینا ہو یا نہ لینا ہو، اللہ کی قسم کیوں؟ آج بھی ان لوگوں کی وہی فطرت ہے جو اللہ پاک نے بتائے ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم کھائیں گے، یہ کس لیے؟ اب ظاہر ہے اللہ کی قسم، اب آج بھی دیکھیے قرآن کی قسم، اللہ کی قسم اگر کوئی کھا لے تو آپ نارمل ہو جاتے ہیں نا، ارے اتنی بڑی قسم کھا لیا، غلط تو ہو ہی نہیں سکتا، سوچتے ہیں نا۔ تو وہی اللہ کی قسم کھائیں گے لیرزوکم، تاکہ آپ کو وہ راضی کر دیں۔ لیکن سنیے، خدا کی قسم رسول کو راضی کا پیمانہ نہیں ہے، یعنی کوئی کہے کہ میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، دلیل میں یہ دے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں آیت کریمہ، وہ قسم کھائیں گے اللہ کی آپ کے سامنے آ کر کے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یہ اللہ پاک فرما رہا۔ لیکن میں عنوان رضائے رسالت دے رہا ہوں، رسول کو راضی کرنے کا عنوان یہ دے رہا ہوں کہ سنو، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کا کانسیپٹ دے رہا ہوں۔ مجھے مت رکھو سامنے، اونلی مصطفیٰ کو رکھو سامنے، جاؤ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے کہو، بیچ میں مجھے مت رکھو، کہو سرکار آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کی محفل سے نہیں اٹھیں گے۔ آپ کو راضی ہونا ہے،
اس میں قسم اسم نہ کھاؤ. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. اگر ایمان والے سچے ہو نا تو اللہ اور رسول میں اللہ کو، دھیان دیجئے گا، بس اشارہ سمجھ جائیے آپ، سائڈ کا جملہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے بیچ میں مت رکھو، جاؤ ڈائریکٹ بارگاہ رسالت میں. اور صحابہ گئے ہیں. دھیان دیجئے، جب سورہ نساء کے آیت نمبر 64 اتری ہے نا کہ حبیب گناہ جب کر لیں، آپ کی امت میں سے کوئی بھی گناہ کر لے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو ٹھیک ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تو حاضر ہونا پاسبل، آسان، صحیح ہے. لیکن جب انتقال فرما گئے تو انتقال فرمانے کے بعد دیکھیے صحابہ کا عقیدہ، اور صبح قیامت تک اور آج بھی دھیان دیجئے گا یہی عقیدہ ہے قرآنی کہ حضرت بلال ابن حارث مزنی ہے، صحابی رسول ہے. کہتے ہیں حضرت علی بھی راوی ہے اس کے، تفسیر قرطبی میں بھی یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک اعرابی یا ایک صحابی، اب صحابی ہی کہیں، اعرابی بھی ہو تو صحابی، بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 3 دن کے بعد قبر رسول پر، روضہ رسول پر آیا اور آ کر وہی ساری باتیں، الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ نے دیا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، ہم نے سنا، اس طرح ہے نا، پورا قرآن آپ نے دیا، سب کچھ دیا. یا رسول اللہ، انہی قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اگر گناہ کر لو تو در رسول پہ حاضر ہو جاؤ. آقا میں گناہ کر کے اس آیت کی بنیاد پر آپ کے روضے پر حاضر ہوں. اب یہ بولنا تھا، بولتے بولتے ان کو نیند آ گئی. فنودی من القبر، قبر سے آواز آئی، جا تیری بخشش ہو گئی. اب آپ غور کر رہے ہیں اس کو، یہ صبح قیامت تک کا عنوان ہے، یہ کوئی ٹیمپروری عنوان نہیں ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ کا کلمہ ہے نا آپ کا، کوئی وقتی کلمہ تو ہے نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی عنوان رضا ہیں. اگر آپ نے ذرہ برابر بھی نبی کے خلاف کہا ہے تو نبی ہی کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرنی ہوگی. یہ حقوق العباد ہے، دھیان دیجئے گا. ہاں، یہ بہت اہم جملہ دے رہا ہوں، یہ حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق میں سے ہیں. اور بندوں کے حقوق میں سے ریلیٹڈ باتیں اگر آپ سے کوئی خلاف سرزد ہوا ہو، جیسے بہن کا حصہ آپ نے لیا، آپ نے اگر غصب کیا ہے کسی بھی بندے کا مال، تو آپ کے سارے اعمال کو اللہ معلق رکھ دے گا جب تک کہ اس بندے کا حق ادا نہیں کریں گے، آپ قبول ہی نہیں کرے گا. تو یہ جو تعظیم رسالت ہے یا توہین رسالت کا جو عنوان، یہ حقوق العباد میں سے ہے. تو اے بندو، اگر رسول کو راضی کرنے کا عنوان ہو اور ان کو تم نے ناراض کر دیا ہے تو جاؤ در رسول ہی پر جاؤ، اور اس وقت تک ان کی نوکری چوکری کرتے رہو جب تک کہ آواز نہ آ جائے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بخاری وغیرہ میں جب یہ جملہ دیکھا میں نے کہ انی اتوب اللہ و الی رسولہ، میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، حضرت عائشہ. تو اب ایک عجیب سا عنوان ملا کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے نا، تو رسول کی بارگاہ میں توبہ کا کیا عنوان ہے؟ تو وہ توبہ حقیقی ہے، اور یہاں جو توبہ ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے کہ آپ نے ان کی توہین کی ہے تو تعظیم انہی کی بارگاہ میں پیش کرو. یہ ہے آیت کریمہ کا آج مطلب کہ اللہ اس کے رسول میں زیادہ حق یہ ہے کہ رسول کو بس راضی کرنے کی کوشش کرو. ان کا تو دل بہت بڑا ہے، یہ تو میدان محشر میں بھی تیرے لیے دعا کریں گے. اس لیے ابھی موقع ہے، اگر تم نے نبی کے خلاف کچھ بھی بکا ہے، کچھ بھی بکا ہے، اللہ تو راستہ بند کر ہی دیا. اللہ کے پاس جاؤ گے بھی تو کچھ نہیں، صاف بات ہے. اللہ نے کہہ دیا میرے پاس دردناک عذاب ہے، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جاؤ، کیونکہ میں قہار بھی ہوں مگر میرا حبیب قہار و جبار نہیں ہے. اگر واقعی تمہارے پاس رمق حیات باقی ہے اور چاہتے ہو یو ٹرن کرنا، دردناک عذاب سے بچنا، تو جن کی توہین کی ہے انہی کے در پہ جاؤ. ایک نئی بات ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ سنتے تھے نا کہ توفیق سلب کر لی جاتی، اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا. تو ایک فطرت مطلب ایک ذہن میں آتا تھا نا، امت محمدیہ کے لیے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
تو پھر یہ کیسا سوال ہے؟ ایک دم دی اینڈ کا ایک عنوان آ رہا تھا، لیکن نہیں، جب میں نے مطالعہ کیا تو ایک راز کھلا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کیا، کیونکہ وہ قہار و جبار ہے۔ محبوب کی توہین کو وہ برداشت نہیں فرمایا، لیکن محبوب اگر تم صدق دل سے ان کی بارگاہ میں جاؤ اور محبوب کہہ دے مولا یہ آ چکا ہے تیرے حبیب کی بارگاہ میں، اب میں کہتا ہوں توبہ کا دروازہ کھول دے، سبحان اللہ، تو اللہ پاک توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔